انسانی زندگی میں ہمیشہ علم، عقل اور تحقیق کو نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے۔ انسانی تہذیب کا ارتقاء ہمیشہ عقل، علم اور مشاہدے پر مبنی رہا ہے، نہ کہ صرف روایات یا مذہبی رسموں پر۔ دنیا کی تمام بڑی تہذیبیں، چاہے وہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں، تبھی ترقی کر سکیں جب انہوں نے سائنسی سوچ، تحقیق اور ٹیکنالوجی کو اپنایا۔ قدیم مصر یعنی اینشنٹ ایجپٹ نے علم و عقل کی بنیاد پر زرعی نظام، لکھائی یعنی ہائیروگلیفکس اور انجینئرنگ مثلاً اہرام مصر کو ترقی دی۔ یہ کامیابیاں ان کی معیشت، سماجی نظام اور حکومت کو ہزاروں سال تک مضبوط اور مستحکم رکھ سکیں۔ رومی سلطنت نے قانون، شہری منصوبہ بندی اور آبی گزرگاہوں یعنی ایکواڈکٹس جیسے منصوبے عقل و حکمت سے ترتیب دیے، جو آج بھی دنیا بھر میں شہری نظم و نسق کے لیے نمونہ ہیں۔ ان کی طاقت صرف فوج یا فتوحات پر نہیں، بلکہ عقل اور نظم پر مبنی سسٹمز پر قائم تھی۔ اسلامی سنہری دور یعنی 8ویں سے 14ویں صدی میں مسلم دنیا نے سائنس، طب، ریاضی، فلسفہ اور فلکیات میں غیر معمولی ترقی کی۔ ابن سینا کی کتاب کینن آف میڈیسن 5 صدیوں تک یورپی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہی۔ الخوارزمی کی الجبرا ریاضی کا بنیادی ستون بنی۔ بیت الحکمت بغداد میں ایک عالمی تحقیقی مرکز تھا جہاں ترجمے، تجربے اور اختراعات کا عمل جاری تھا۔ یورپ کا رینیسنس دور علم اور سائنسی انکشافات کا نقطۂ آغاز تھا، جس نے دنیا کو ماڈرن سائنس سے روشناس کرایا۔ گیلیلیو نے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر فلکیات میں انقلاب برپا کیا۔ نیوٹن نے طبیعیات کے قوانین دریافت کیے، جن پر آج بھی ماڈرن انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کھڑی ہے۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے حیاتیات میں تحقیق کا نیا دروازہ کھولا۔ صنعتی انقلاب یعنی انڈسٹریل ریولوشن نے مشینوں، بھانپ، توانائی اور پیداوار میں مہارت کے ذریعے یورپ و امریکہ کو عالمی طاقت بنا دیا۔ برطانیہ جو کبھی زراعت پر انحصار کرتا تھا، ٹیکسٹائل، سٹیل اور ریلوے میں انقلاب کے باعث سپر پاور بن گیا۔ یہ تبدیلی صرف ٹیکنالوجی کے استعمال سے ممکن ہوئی، جو سائنسی تحقیق کا نتیجہ تھا۔ ڈیجیٹل اور انٹرنیٹ انقلاب نے دنیا کو ایک عالمی گاؤں میں بدل دیا ہے، جہاں معلومات، تعلیم، تجارت اور حکومت سب کچھ جدید ٹیکنالوجی پر منحصر ہے۔ گوگل، ایمیزون، چین کی علی بابا اور انڈیا کا ڈیجیٹل ادائیگی نظام جیسے ماڈلز نے ظاہر کیا کہ جس ملک نے ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی، وہ آگے بڑھا۔ عالمی درجہ بندی میں ترقی یافتہ ممالک کی مشترکہ خصوصیت سائنسی اور تکنیکی خود انحصاری ہے، نہ کہ مذہبی شدت پسندی یا ماضی پرستی۔ ساؤتھ کوریا نے تعلیم، ریسرچ اور ٹیکنالوجی کو قومی پالیسی بنایا اور 40 سال میں زرعی معیشت سے ہائی ٹیک معیشت میں تبدیل ہو گیا۔ اسرائیل ایک چھوٹا ملک، دنیا کے بڑے ہائی ٹیک اور بائیو ٹیکنالوجی ایکسپورٹرز میں شامل ہے۔ کسی بھی نوم کی ترقی کا راز صرف نعروں یا ماضی کی عظمت پر فخر کرنے میں نہیں، بلکہ عملی اقدامات، سائنسی تعلیم، تحقیق، اختراعات اور قومی پالیسیوں میں علم کو مرکزی حیثیت دینے میں پوشیدہ ہے۔ پاکستان سمیت تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بجٹ کا معقول حصہ تعلیم، تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی پر خرچ کریں۔ سائنسی سوچ کو نصاب، میڈیا اور پالیسی میں فروغ دیں۔ تحقیق اور اختراع یعنی انوویشن کو انعامات، مواقع اور انفراسٹرکچر سے سہارا دیں۔ اگر پاکستان عقل، علم اور تحقیق کو پالیسی کا مرکزی نقطہ بنائے تو وہ خود انحصاری، معاشی خوشحالی اور قومی سلامتی کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ دنیا کی تمام کامیاب لوگوں نے کیا۔ آپ اس معاملے میں کیا رائے رہے؟ خدمت انسانی اور علم و حکمت کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آزادانہ رائے کا اظہار فرمائیں۔